بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیضان امین اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض ایٹ فیضی چینل۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید اور بہت ساری دعائیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت خوبصورت آدمی تھا، لوگ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے منور کہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر تورات کے علم سے مالا مال تھا۔ قارون بہت اچھا انسان تھا، اس لیے لوگ دل سے اس کی عزت کرتے تھے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیمیا کا علم بھی سیکھا اور ایسا ماہر ہوا کہ رام کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا، جس کی وجہ سے اس نے بہت دولت کمائی۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے قارون کو بہت عزت سے نوازا۔ ہر ہفتے وہ چاندی کا لباس، سونے کے جوتے اور ہیرے جواہرات سے سجا ہار پہن کر محل سے باہر نکلتا۔ جو کوئی اسے دیکھتا تو دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے بھی ایسی دولت سے نواز۔ لیکن جو لوگ پرہیزگار تھے تو وہ دیکھ کر یہی کہتے کہ ایک دن اسی دولت کا حساب بھی دینا ہوگا اور یہ شان و شوکت ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزاری جائے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے خچر رکھے ہوئے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زوراور جماعت پر بھاری تھیں۔ اللہ نے قارون کو بہت دولت سے نوازا، لیکن قارون غرور اور تکبر کرنے لگا۔ اس نے لوگوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے۔ لوگوں نے کہا قارون اتنا غرور اور تکبر نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جواب میں قارون کہنے لگا مجھے یہ سب خزانے اپنے علم کی بدولت ملے ہیں، اور کہنے لگا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی احسان نہیں، میں نے بہت محنت کی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ خزانے حاصل ہوئے ہیں، اور میں تو خود بہت عقل مند انسان ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا تو زکوٰۃ بہت زیادہ بن رہی تھی۔ دل میں لالچ پیدا ہونے کی وجہ سے اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل والوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کا یقین مت کرنا، وہ زکوٰۃ کے بہانے تمہاری دولت کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کے لیے چالیں شروع کر دیں۔ اس نے ایک عورت کو دولت دی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور بدکاری کی سزا 80 کوڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے کو 1000 کوڑے مارے جائیں گے۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل والوں نے آپ پر الزام عائد کیا ہے کہ آپ نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے تجھے اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے اس دریا کو جاری کیا، جس خدا نے تورات نازل فرمائی، تجھ کو اس ذات کی قسم ہے، سچ سچ بتا تجھے کس نے الزام لگانے کا کہا ہے۔ وہ بولی مجھے قارون نے بہت دولت دی اور کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر الزام لگاؤں۔ عورت کی یہ بات سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ قارون پر عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی میں نے زمین کو تیری فرما برداری کا حکم دے رکھا ہے، آپ جو چاہیں حکم دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے پوچھا
تم نے ایسا کیوں کیا؟ قارون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تجھ کو نبوت ملی ہے تو میرے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں۔ اگر آپ علیہ السلام مجھے بد دعا دینا چاہتے ہیں تو میں بھی بد دعا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو مجھے بد دعا دے گا یا میں اللہ سے تیرے عذاب کی دعا کروں؟ قارون نے کہا، پہلے میں تجھے بد دعا دیتا ہوں۔ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دی تو آپ علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم میں سے جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ صرف 2 آدمیوں نے قارون کا ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اپنے اندر دھنس لے، تو زمین نے اپنے اندر دھس لیا۔ یہ سب دیکھ کر قارون رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی اور قارون زمین میں دھنس گیا۔ وہ 2 لوگ جنہوں نے قارون کا ساتھ دیا کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دفن کیا تاکہ اس کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ یہ باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ سب خزانوں کو بھی دفن کر لو، تو زمین نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ محترم دوستو، اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔